دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ پاکستان میں تبلیغی کام، انڈیا میں تبلیغی کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا، اور ان کے ساتھ جو لوگ جڑتے گئے وہ تبلیغی لوگ کہلائے۔ اس کام کے کچھ آداب اور اصول مرتب ہوئے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بنگلے والی مسجد حضرت نظام الدین دہلی کو اپنا مرکز بنایا، اور لوگ اسے مرکز مانتے ہوئے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دعوتی کام سیکھتے رہے اور اپنی اصلاح کے لیے کام کرتے رہے، اور کام پھیلتا گیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد پارٹیشن ہو گیا۔ پارٹیشن کے بعد ابتدائی دور میں رائیونڈ مرکز والے نظام الدین مرکز کی خوب اطاعت کرتے رہے، اور پھر حسب دستور دنیا داری مرکز نظام الدین کی اطاعت کرنا کم ہوتا گیا۔ بالخصوص حضرت جی ثانی کے گزر جانے کے بعد سے تو رائیونڈ مرکز والوں نے اپنی خود مختاری ہی چلائی اور الیاسی دعوت کی شبیہ ہی بدل ڈالی۔ جس طرح ہر نئی جماعت اور نئی پارٹی اور اس کے محرکین عوام میں اپنا سکہ جمانے اور اپنی شہرت اور قابلیت جتانے کے لیے کچھ نہ کچھ نئے کارنامے اور نئی تبدیلیاں لے آتے ہیں، اسی طرح مرکز رائیونڈ میں نت نئی تبدیلیوں کا آغاز ہوا، جن کا تعلق نہ تو سیرت طیبہ سے تھا اور نہ ہی کتاب و سنت سے۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب تبلیغ میں رائیونڈ والوں کی طرف سے تبدیلیاں ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی تبدیلی، عوام میں 1 سال کے خروج کی آواز اور تشکیل۔ مرکز نظام الدین میں عوام کے لیے صرف 4 ماہ کی تشکیل ہوتی رہی ہے۔ دوسری تبدیلی، بیرون کے سفر کے لیے 40 سالہ عمر اور شادی شدہ ہونا مشروط کر دیا گیا۔ اس سے چھوٹی عمر کے آدمی پر بہت روک تھام ہے، الا ماشاء اللہ۔ الیاسی تبلیغ میں کوئی روک تھام نہیں، بس کام کو سمجھنے والا شخص ہو اور جماعت کے ساتھ مل جل کر کام کر سکے۔ تیسری تبدیلی، پرانوں کے جوڑ میں 3-5-3 والی ترتیب۔ مرکز نظام الدین میں اس لکی نمبر کی کوئی ترتیب نہ کسی نے سنی نہ دیکھی۔ چوتھی تبدیلی، 1.5 سال کی جماعتیں۔ مرکز نظام الدین میں صرف 4 ماہ کی ترتیب عوام کے لیے اور علماء کے لیے 7 چلے ہیں۔ پانچویں تبدیلی، مذاکری کی جماعت، یعنی ایک جماعت جو صوبوں، شہروں، ملکوں میں جا کر کام والوں سے مذاکرہ کرنا۔ مرکز نظام الدین میں یہ آواز لگتی تھی کہ جانے والی جماعتیں ہدایات سن کر جائیں اور واپس آ کر کارگزاری سنائیں اپنے اپنے مرکز میں۔ چھٹی تبدیلی، سپریم شورا، بقول مولانا محمد احمد صاحب بھاولپوری دامت برکاتہم، سپر شورا یعنی پہلے رائیونڈ مرکز کی مقرر کردہ شورا کسی بات کو طے کرتی ہے، اور پھر وہ طے کردہ امور سپریم شورا میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر سپریم شورا کاٹ چھانٹ کر جن امور کو قبول کرے وہی امور روب عمل لائے جاتے ہیں۔ یہ ترتیب سپریم شورا سراسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اور مشورے کے خلاف ہے، اور یہ طرز سپر شورا کمیونزم کا ایجاد کردہ طریقہ ہے۔ تنبیہ، جب سے تبلیغی کام شروع ہوا ہے ایک ہی بات سنتے آئے ہیں کہ مشورے سے پہلے مشورہ نہیں اور مشورے کے بعد مشورہ نہیں۔ مرکز نظام الدین میں سپریم شورا نام کی کوئی چیز نہیں۔ ساتویں تبدیلی، قدیمات کا جوڑ، یعنی وقت لگائی ہوئی مستورات ماں محرم کے تربیتی جوڑ مقرر ہوتا ہے۔ سارے ملک کی مستورات کا 15 دن کا جوڑ ہوتا ہے، جس میں تقریباً 100 کے قریب جماعتیں جمع ہوتی ہے رائیونڈ مرکز کے ایک مخصوص حصے میں۔ مرکز نظام الدین میں اس طرح کا کوئی جوڑ نہیں۔ ہاں، ہر صوبے اور شہر والے اپنی اپنی ترتیب سے انہیں چند گھنٹوں کے لیے جوڑتے ہیں کسی پردے دار مکان میں، اور مذاکرہ اور بیان ہوتا ہے۔ مستورات کارگزاری سنتی ہے، دن آدھے دن کا جوڑ ہوتا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آٹھویں تبدیلی، مشقی ترتیب، دعوتی کام کی مشق کروانے کی جماعتیں دنیا بھر میں جا کر ساتھیوں کو دعوتی کام کیسے کرے سکھایا جاتا ہے۔ مرکز نظام الدین میں ایسی کوئی ترتیب نہیں دیکھی گئی۔ 9ویں تبدیلی، متوکلین کی جماعت، یعنی بغیر کھانے پینے کے انتظام کے جماعت چلا دینا۔
یعنی اللہ کے بھروسے پر اب یہ جماعت جہاں بھی پہنچتی ہے محلے کے لوگ کھانے پینے کی چیزوں کا ڈھیر لگا دیتے۔ مرکز نظام الدین میں ایسی کوئی ترتیب نہیں، وہاں تو اپنا جان اپنا مال کی آواز لگتی رہی ہے اور آج تک اسی ترتیب پر کام ہو رہا ہے۔ 10ویں تبدیلی جماعتوں کو کراچی مکی مسجد میں بھیجنا کہ جماعتیں اس شہر میں کام سیکھنا اور بڑی جماعتیں وہاں بھیجی جاتی رہی۔ مرکز نظام الدین میں اس طرح کی کوئی ترتیب نہیں، البتہ جس شہر اور علاقے کا تقاضا ہو وہاں جماعتیں بھیجی جاتی رہی ہیں۔ 11ویں تبدیلی مستورات ماہ محرم کی بیرونی جماعتیں 4 ماہ کی بھیجی جاتی رہی، اب 3-4 سال سے 3 مہینے کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ مرکز نظام الدین سے 2 مہینے کی جماعتیں جاتی ہیں۔ 12ویں تبدیلی 1.5 سال کی جماعتیں بیرون کے لیے، مرکز نظام الدین میں 4 ماہ عوام کے لیے اور 7 چلے علماء کے لیے۔ 13ویں تبدیلی سال کی جماعتیں اندرون ملک کے لیے، مرکز نظام الدین میں صرف 4 مہینے کی جماعتیں بنتی ہیں اندرون کے لیے اور 5 مہینے بیرون کے لیے، اس لیے کہ ویزا وغیرہ لینے کے لیے کافی وقت نکل جاتا ہے، اس لیے 5 ماہ کی جماعتیں بیرون کے لیے۔ 14ویں تبدیلی 7 ماہ کی جماعتیں اندرون ملک، مرکز نظام الدین میں صرف 4 مہینے۔ 15ویں تبدیلی بیرون ملک ممالک میں کام کرنے والی جماعتوں کی نصرت کی جماعت، مرکز نظام الدین میں ایسی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ 16ویں تبدیلی بیرون سے آئی ہوئی جماعتوں کو مقام پر چلتی ہوئی پیدل جماعتوں کی نصرت کرانے کے لیے لے جانا اور وقت لگانا، مرکز نظام الدین میں ایسی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ 17ویں تبدیلی فرد واحد کی وصیتوں پر عمل کرتے ہوئے امارت کا اعلان کرنا کہ مولانا نذر الرحمن صاحب امیر ہوں گے، وہ نہیں بلکہ مولوی احمد بٹلہ صاحب امیر ہوں گے، وہ نہیں تو مولوی خورشید صاحب امیر ہوں گے، مرکز نظام الدین میں ایسی کوئی ترتیب نہیں۔ رائیونڈ کی قدیم شورا، رائیونڈ مرکز کی قدیم شورا اور صوبے کے ذمہ داروں اور شہروں اور علاقے کے ذمہ دار حضرات ایمانداری سے فرمائیں کہ کیا یہ وہی تبلیغی محنت ہے جسے حضرت الیاس اور یوسف اور انعام الحسن صاحبان رحمہم اللہ علیہ مجمعین نے